الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پتہ چلا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو استدلال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے بعثت سے پہلے کے احوال کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے فیصلوں پر راضی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران دعوت کے جو ہے احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے سورماؤں نے دھمکیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے گھبرائے نہیں، انہوں نے تحفے تحائف دینے کی لالچ دینے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لالچ میں نہیں آئے۔ تو پتہ چلا کہ آج دوران نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ احوال ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بہت سی ہوائیں مخالفت کی ہوائیں چلیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل نہ گھبرائے نہ لالچ میں آئے، اسی کام کا جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، مبعوث فرمایا تھا، اس کام پر جمے رہے، کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق دیکھا جائے، عظیم اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کوئی ایسا خاص مقام جو اختیار کرتے، خاص طریقہ اختیار کرتے جس سے نظر آتے، حتیٰ کہ جب ہجرت کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، اب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے، وہ ان سے آ کر سلام دعا کر رہے تھے اور ان کے پاس جیسے انہی کو سمجھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی تھوڑی دھوپ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا۔ اس سے لوگ سمجھ گئے کہ ظاہر ہاں یہ ہیں نبی، اور جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ یعنی خدمت کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ایک ساتھ تھے، کوئی خاص وہ اختیار نہیں کیا طرز، یہ بھی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ بھئی میں ہوں نبی، یا آ رہی ہے سمجھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو پھر آگے بات ہی ختم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیا، معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اگر کسی کا بدلہ ہو، میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو وہ اپنا بدلہ لے لے۔ ایک صحابی نے کہا، انہوں نے کہا کہ میری کمر پر چادر نہیں تھی، تو اس وقت آپ نے مجھے جو ایک چھڑی ماری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کھول دی، لیکن ان کا تو مقصد صرف مہر نبوت کو بوسہ دینا تھا۔ مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے بھرپور فیصلے کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں تک کو دیکھا جائے تو حکمت سے بھرپور ہیں، جتنے فیصلے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، پر حکمت فیصلے فرمائے۔ ایک انصاری اور ایک صحابی تھے، ان کا اختلاف ہو گیا تھا، زمین کا جو پانی ہوتا ہے، کھیتوں کا پانی، اس میں وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، چچا زاد یا ماموں زاد ایسے کچھ لگتے تھے، یا بہرحال رشتہ دار تھے، اور دوسرا اب پانی کا جب جھگڑا ہوا تو ان کی زمین پہلے پڑتی تھی اور اس انصاری کی بعد میں پڑتی تھی۔ اس انصاری کا کہنا یہ تھا کہ تم پانی روکا نہیں کرو، تم بس پانی آنے دیا کرو تاکہ میری زمین اچھی طرح سیراب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنے جو صحابی، میرا ذہن سے نام نکل گیا، کہ آپ اپنے زمین کو پانی دو اور سیراب کرو، اس کے بعد پانی چھوڑ دو، اور اب تمہارا جو یہ پڑوسی ہے زمین والا، اس کے زمین کو بھی سیراب کرنے کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو اپنے زمین کو سیراب کرنے کے بعد۔ تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رشتہ دار کی طرفداری کی ہے،
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال پیلا ہو گیا، لال پیلا تو نہیں، سرخ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف داری کر رہے ہیں، حق کو چھوڑ، یعنی جو رشتہ دار ہے اس کو اپنا حق چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ کہنے ہیں کہ اس کا بھی خیال رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ میں نے اپنے اس کی طرف داری کی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کہ تم پانی کو روک کر رکھو یہاں تک کہ پورے پانی بھر جائے، اور جو کنارے ہیں تمہارے کھیت کے کنارے ہیں وہ وہاں تک پانی بھر جائے۔ یہی اصل حق یہی ہوتا ہے، اور جو پہلے ہوتا ہے اس کا حق پہلے ہی ہوتا ہے، اور پانی کو، زمین کو سیراب اسی طرح کیا جاتا ہے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، صرف سیراب کرنے کا کہا تھا، اس پہ وہ راضی نہیں ہوا اور اس نے یہ الزام لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو ان کا حق بتایا اور کہا کہ پھر اب تم اپنے حق پر عمل کرو، وہ یہ کہ تم کناروں تک پانی بھر لو، پھر اس کے بعد پانی چھوڑو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت سے بھرپور فیصلے ہوتے تھے، جو نہیں مانے تو الگ بات ہے۔ تو اس لیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطل دشمن جو ہے پورا ہجوم لے کر آ گئے اور بڑا لشکر لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہماری تعداد کتنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کر گئے اور جہاد کیا۔ جیسا کہ غزوہ حنین بڑا مشہور غزوہ ہے، ادھر کھجوریں پکی ہوئی ہیں، گرمی، سخت گرمی ہے، لیکن پھر بھی، اور بہت بڑے لشکر سے جنگ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی حنین تشریف لے گئے اور جہاد کی۔ اللہ تبارک و تعالی کے حفاظت پر کتنا یقین تھا پکا، اس کا میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا تھا، اور مختلف حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت قدم رہنا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی سخت خواہش تھی، اور ان کو بہت حرص تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات ملے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طعنہ دے سکے، کوئی عیب لگا سکے، مگر ان کو ایسا کوئی موقع ہی نہیں مل سکا کہ جس کی وجہ سے وہ طعنہ دیتے یا عیب جوئی کرتے، عیب لگاتے۔ لہذا غیر نبی کے اندر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ساری بات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ غیر نبی کے اندر عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ غیر نبی کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو، یعنی ایک عام آدمی جو کہ نبی نہ ہو، عام آدمی ہے، فَإِنَّ الْعَقْلَ يَجْزِمُ بِإِمْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، کہ عقل پختگی اور یقین کے ساتھ اس بات کا انکار کرتی ہے کہ یہ سارے کے سارے امور، یہ ساری کی ساری اتنی صلاحیتیں اور اتنی جو صفات غیر نبی کے، یعنی ایک عام آدمی کے اندر، ایک کے اندر جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ساری صفات اور کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص، اخص الخاص ہی تھے، یعنی نبی تھے، جبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنے کمالات تھے۔ ٹھیک ہے، وَأَن يَجْمَعَ اللَّهُ، ایک تو عقل اس بات کا بھی کہ اتنے سارے کمالات غیر نبی میں جمع ہو جائیں، اس کا بھی عقل نہیں مانتی۔ دوسری عقل اس بات کو بھی نہیں مانتی أن يجمع الله تعالى هذه الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم يمهله 23 سنة، کہ دوسری عقل اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات ایسے بندے کے اندر جمع کیے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بول رہا ہے، یفتری علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بات کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی 23 سنتاً، 23 سال تک اللہ تعالیٰ نے، یعنی نبوت کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال ہے نا، تو 23 سال اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. ثم یظہر دینہ علی سائر الادیان، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا. اس کو یظہر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یظہر پڑھنا وہ زیادہ بہتر. پھر ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا اور وَيَنْصُرُهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ، اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی. وَيَحْيَا آثَارَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کے آثار کو ان کے وفات کے بعد قیامت تک کے لیے زندہ رکھا. ان کے آثار کو ان کی وفات کے بعد قیامت تک کے لیے زندہ رکھا. ان کی سنتیں چل رہی ہیں، نہیں چل رہی ہیں آج تک؟ 1400 سال گزر چکے ہیں، 15ویں صدی چل رہی ہے ہجری. تو ان کی سنتیں، ان کی باتیں، اقوال سب زندہ ہے، سب آج موجود ہیں الحمدللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عقل اس بات کو مانتی ہی نہیں ہے کہ کسی جھوٹے کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جمع کر دیں. آگے سمجھ میں؟ وثانیہما، اور دوسرا استدلال جو ارباب بصائر کا استدلال تھا، یعنی دوسرا استدلال امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ کس طرح استدلال کرتے ہیں؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وثانیہما انہ ادعا ذلک الامر العظیم بین اظہر قوم لا کتاب لهم ولا حکمت معهم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب عظیم کا دعویٰ ایسے لوگوں کے سامنے کیا کہ جن کے پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی حکمت، جن کے پاس نہ کتاب تھی اور نہ حکمت، نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی حکمت. وَبَيَّنَ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُمُ الْأَحْكَامَ وَالشَّرَائِعَ وَأَتَمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقَ وَأَكْمَلَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فِي الْفَضَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کتاب اور حکمت کا علم بیان کیا، یعنی ان کے سامنے کتاب اور حکمت جن لوگوں کے پاس نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے کتاب کا علم اور احکام شرع کو بیان کیا اور ان کو احکام شرع کی تعلیم دی. وَعَلَّمَهُمُ الْأَحْكَامَ وَالشَّرَائِعَ، احکام شرع کی ان کو تعلیم دی. اور بہت سے لوگوں کو اچھا وَأَتَمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے اندر کامل بنایا. اسی طرح وَأَكْمَلَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اسی طرح علمی اور عملی اعتبار سے بھی بہت سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل بنایا، یعنی اخلاق کے اعتبار سے بھی اور علم اور عمل کے اعتبار سے بھی، یعنی علمی اور عملی کمالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کامل بنایا. اخلاق کے اندر بھی اور علمی اور عملی کمالات کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل بنایا. وَنَوَّرَ الْعَالَمَ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، اور عالم کو یعنی دنیا کو ایمان اور عمل صالح سے، اعمال صالحہ سے منور کر دیا. وَأَظْهَرَ اللَّهُ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ كَمَا وَعَدَهُ،
اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالی نے اس کا وعدہ کیا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ ولا معنی للنبوت اب فرماتے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ استدلال کہ ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے بظاہر خود امی تھے، اور جو لوگ جن کے درمیان دعویٰ کیا ان کے پاس شریعت کی کوئی کتاب اور حکمت وغیرہ آسمانی شریعت نہیں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کتاب اور حکمت کو بیان کیا، شریعت کے احکام کو بیان کیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی پہلے پڑھی ہوئی ہو تو اس کے بعد اس کو آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جس نے پڑھی ہوئی نہ ہو اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو یہ جو کہا ہے کہ کتاب اور حکمت جن کے پاس نہیں تھی، اس کا یہی مطلب ہے، یعنی پہلے پڑھی ہوئی ہوتی تو چلو سمجھانا آسان ہوتا، کوئی اور پڑھی ہوئی ہوتی، لیکن جنہوں نے کتاب آسمانی کتاب کا جن کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو سمجھانا کتنا کٹھن کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا احکام شریعت، یہاں تک کہ ان کو اخلاقی اور علمی اور عملی کمالات میں کامل بنا دیا ان کو، اور پھر اللہ تعالی اور پورے عالم کو ایمان اور اعمال صالحہ کے نور سے منور کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو بھی غالب کر دیا، اور یعنی تھوڑے عرصے میں ایسا انقلاب برپا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے نظیر پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے، جس کے نظیر پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ ولا معنی للنبوت والرسالۃ سوا ذلک، اور فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کے اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہے جو ابھی ہم نے بیان کیے ہیں۔ یہ جو بات ہم نے استدلال بیان کیا ہے، یہی تو نبوت اور رسالت کے بھی تو یہی معنی ہے، آگے سمجھ میں؟ وَإِذَا ثَبَتَتْ نُبُوَّتُهُ وَقَدْ دَلَّ كَلَامُهُ وَكَلَامُهُ، یہاں سے دلائل نقلیہ اور پھر دلائل عقلیہ، جو دو استدلال امام غزالی اور امام رازی کے ذکر کیے، یہ دلائل عقلیہ تھے، اور اس سے پہلے دلائل نقلیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا۔ اب آگے سے مصنف ختم نبوت کو بیان فرماتے ہیں، ختم نبوت کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی، وقد دل کلامہ وکلام اللہ المنزل، تو اور اس پر اللہ تبارک مصنف کے کلام نے بھی اس پر دلالت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بھی پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نازل شدہ کلام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کہتے ہیں وَكَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے ذریعے سے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَىٰ كَافَّةِ النَّاسِ بَلْ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف بلکہ تمام انسان اور جنات کی طرف مبعوث کیے گئے۔ بلکہ تمام انسان اور جنات کی طرف مبعوث، تمام انسان اور جنات کی طرف مبعوث کیے گئے۔ ثبت، اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟
انہ آخر الانبیاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں سب سے آخری نبی ہیں۔ وَأَنَّ نُبُوَّتَهُ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَرَبِ كَمَا زَعَمَ بَعْضُ النَّصَارَى، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عرب کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسا کہ بعض نصارہ کا، عیسائیوں کا یہ گمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ کا کلام دلالت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اور بھی بہت سے مقامات پر اس بات کا دلالت کرتا ہے۔ نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے نبی کہتے تھے، رسول العرب کہتے تھے، عرب کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے نبی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت اور جنات سب کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونا ثابت ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، نصارہ کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، جبکہ آپ لوگ ہی کہتے ہیں، قرآن میں بھی بیان کیا ہے اور آپ کے احادیث میں بھی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ نزول ہوگا۔ تو پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے؟ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو قیامت کے قریب جب ان کا نزول ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے؟ اعتراض آیا سمجھ میں؟ کیا جواب ہے؟ کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ اپنی امت میں صرف نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، شاباش، بہت بہتر کہ آپ حضرت، ٹھیک ہے، ایک جواب تو یہ جو آپ نے دیا ہے وہ یہی کہ آپ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کے مطابق احکام وغیرہ نافذ کریں گے، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن کر آئیں گے، نائب بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ ہوں گے نبی، لیکن نبی بطور نبوت نبی۔ دوسرا جواب جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ان کو مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ پتہ نزول ہوگا، جہاں پر بھی ذکر آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کہیں ینزل عیسیٰ ابن مریم یا ینزل ابن مریم، یعنی مطلب یہ کہ ان کا نزول ہوگا، مبعوث وہ پہلے ہو چکے ہیں، مبعوث وہ پہلے ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پتہ چلا کہ وہ مبعوث ہو چکے ہیں بطور نبی کے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہی۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کے مطابق ہوگا۔
اگر اس لفظ میں دیکھ لیا جائے نزول اور مبعوث، اس سے پتہ چل جائے گا اور یہ اعتراض ہی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ جی لہذا فرماتے فَإِنْ قِيلَ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ نُزُولُ عِيسَى بَعْدَهُ، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہتا ہے کہ حدیث کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے، تو پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوئے؟ قلنا، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں نعم، بالکل صحیح ہے حدیث کے اندر جو بات آئی ہے، یتابع محمد علیہ السلام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہو کر نازل ہوں گے، جی لأن شریعت قد نسخت، اس لیے کہ ان کی شریعت تو منسوخ ہو چکی ہے، جی تو اب جس کی شریعت پر عمل کروائیں گے وہ تو وہ شریعت، وہ ان صاحب شریعت کے نائب ہوئے نا، فلا یکون الیہ وحی، ان کی طرف کوئی وحی نہیں کی جائے گی، ونصب الاحکام، لہذا اور احکام بھی ان کی طرف کوئی یعنی احکام مقرر نہیں کیے جائیں گے ان کے لیے، بل یکون خلیفۃ رسول اللہ علیہ السلام، بلکہ وہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے وہ۔ پھر آگے آیا جب وہ آئیں گے تو امام مہدی قرات نماز کی امامت کریں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی وہ امامت امامت کروائیں گے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کروائیں گے کیونکہ وہ نبی ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جب حضرت امام مہدی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، اقامت کہی جا رہی ہوگی، یہ روایت میں آتی ہے بات، اقامت کہی جا رہی ہوگی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر ان کا نزول ہوگا، 2 فرشتوں کے کندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور ان کا نزول ہوگا، ان کے سر سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہوگا، اور وہ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد پر ان کا نزول ہوگا، وہاں سے پھر سیڑھی وغیرہ لگا کر وہ ان کو اتارا جائے گا نیچے۔ امام مہدی ان سے کہیں گے کہ نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں نماز، تو پہلی یعنی فجر کی نماز جو ہے، فجر کی نماز کی تکبیر کی جا رہی ہوگی، وہ امام مہدی پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد باقی تمام نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کروائیں گے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس میں اختلاف، بعض حضرات کہتے ہیں امام مہدی ہی کرائیں گے، بعض حضرات کہتے ہیں، تو یہاں سے شارح فرماتے اصح درست بات یہی ہے کہ امامت امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، کیونکہ امام مہدی سے وہ بہرحال افضل ہے اور ان کا امامت کرانا وہ زیادہ اولیٰ ہے۔ فرمایا ثم الاصح انہ یصلی بالناس ویؤمہم ویقتدی بہ المہدی، فرمایا کہ پھر درست بات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھائیں گے لوگوں کو اور ان کی امامت بھی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور امام مہدی ان کی اقتداء کریں گے، لأنہ افضل، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے امام مہدی سے، تو جب امام مہدی سے وہ افضل ہوئے فامامتہ اولیٰ، تو لہذا ان کی امامت بھی اولیٰ ہوئی، یعنی کہ ان کا ہی امامت کروانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔